ہو کہ ہم نے رمضان کی تیاری اس وجہ سے کر رکھی ہے کہ ہم ایک مہینے کے مسلمان بننا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رمضانی مسلمان بن کر کے رب کائنات کی عبادات کو، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اور اس کی عبادات کو انجام دے رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہم کو رمضان کی ابتدا ہی میں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ احتساب کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اپنا جائزہ لینے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کے حساب و کتاب کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رب کائنات نے اس میں ہم کو شب قدر عطا فرمائی. اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا. اس مہینے میں روزے کو رب کائنات نے واجب قرار دے کر کے اپنی قربت اختیار کرنے کے وسائل مہیا فرمائے. رب کائنات نے اس مہینے میں تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما کر کے ہم کو دین کو سمجھنے کا موقع دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ رمضان کے احکام و مسائل بتائے ہیں ان کو سیکھنے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور اس کے مطابق تربیت حاصل کرنے کا رب کائنات نے ہم کو موقع دیا ہے. اگر یہ موقع ہم نے یوں ہی گوا دیا اور ایسے ہی رمضان ہر سال کے طرح سے بلکہ ان سال مزید تیزی کے ساتھ گزر گیا تو سمجھ لیں کہ ہم رب کائنات کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنا احتساب کریں. ماضی میں اگر ہم سنت رسول کی مخالفت کرتے تھے تو اس سے توبہ کر کے اتباع رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. ماضی میں اگر ہمارے یہاں توحید کے تقاضوں کی تکمیل میں کاہلی اور سستی یا گستاخی یا سرکشی تھی تو ہم رب کائنات سے توبہ کر کے توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اگر ماضی میں ہمارے یہاں یہ کوتاہی تھی کہ ہم صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کے ساتھ چلتے تھے، ان کی تنقید بیان کرنے والوں سے الفت و محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے ایثار و قربانی اور ان کے جذبے ایمانی کو سامنے رکھ کر کے ان کی منزلت اور مقام کو سمجھیں اور ماضی کی خطاؤں سے توبہ کر کے ان کے مقام اور مقام کے تقاضوں کے مطابق زندگی ڈھالیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ماضی میں اگر قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کی حق تلفی کی ہے، قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہے تو ہم قرآن مجید کی جانب رجوع کر کے قرآن مجید کا حق ادا کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ فلاں فلاں کتابوں کا درس تو دیا جائے لیکن درس قرآن پر پابندی ہو، فلاں فلاں کتابوں سے ہم عبرت حاصل کریں لیکن قرآن مجید کو مشکل کتاب کہہ کر کے بالائے طاق رکھ دیا جائے. اور ایسا نہ ہو کہ اس قرآن مجید کے ساتھ اسی رمضان میں ہمارے بعض احباب یہ کھلواڑ کریں کہ ایک رات کے شبینے، 2 رات کے شبینے، 3 رات کے شبینوں میں لوگ قرآن مجید کو اور تراویح کو ختم کر کے خیر بات کہہ دیں اور اس کے بعد نہ قرآن مجید سے واسطہ رہ جائے، نہ تراویح سے واسطہ رہ جائے، نہ عبرت حاصل کرنے سے واسطہ رہ جائے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ماضی کی کوتاہیوں کو گرید کر کے سوچیں، ان سے توبہ و استغفار کریں اور مستقبل میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی سعی کریں. یہ ہمارا واجبی فریضہ ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ماضی میں معاملات کی کون سی خرابیاں ہمارے اندر موجود تھیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.